میرا نام نبیلہ ہے اور یہ ہمارے ساتھ پیش آیا ایک خوفناک واقعہ ہے۔ جب ہم کراچی منتقل ہوئے تو اس وقت ہمارے پاس گھر نہیں تھا۔ ہم کرائے کے گھروں میں رہتے تھے اور ہر 2-3 سال بعد کوئی نئی مصیبت ہمیں گھر بدلنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ کبھی مالک مکان کی زیادتیاں تو کبھی گھر کی حالت ناقابل برداشت ہو جاتی۔ یہ 2005 کی بات ہے جب جس گھر میں ہم رہ رہے تھے وہ گھر کے مالک نے حد سے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بلا وجہ کرایہ بڑھا دیا، ہر چیز میں ٹانگ اڑانے لگا۔ اس بار بابا نے مشورہ دیا کہ علاقہ ہی بدل لیتے ہیں۔ ان کا دفتر بہت دور پڑتا تھا اور بھائی کو یونیورسٹی آنے جانے میں دقت ہوتی تھی۔ ماں سادہ سی گھریلو خاتون تھی، اس لیے ہمیں عورتوں کو کوئی خاص اعتراض نہ تھا۔ فیصلہ ہو گیا کہ اب گھر دفتر کے قریب دیکھا جائے گا۔ اتفاق سے ایک دن بابا کو ایک مناسب سا مکان ملا، 3 کمروں پر مشتمل، کشادہ لاؤنج، بڑا کچن اور ایک صحن جہاں ایک درخت بھی تھا۔ گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا میدان کی طرح کا حصہ تھا جہاں شام میں بچے کھیلتے تھے۔ گلی بھی کشادہ تھی اور علاقہ بھی صاف ستھرا تھا۔ گھر دیکھنے میں عجیب سا خالی لگتا تھا، جیسے برسوں سے کسی نے اس میں قدم نہ رکھا ہو، مگر صاف ستھرا تھا۔ مکان مالک دور رہتا تھا، جو ایک طرح سے ہمارے لیے راحت کا سامان تھا۔ اگلے ہی ماہ ہم نے شفٹنگ کر لی۔ پہلے 2 دن سامان سیٹ کرنے میں گزر گئے، جب سب کچھ معمول پر تھا۔ تیسرے دن رات کو جب میں اور میری چھوٹی بہن کمرے میں تھی تو اچانک لاؤنج سے کسی کے غصے میں بات کرنے کی مدھم آواز آنے لگی۔ یہ بہت غیر معمولی بات تھی، کیونکہ بابا جب بھی ناراض ہوتے تو خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ ہم نے کبھی ماں اور بابا کی لڑائی نہیں دیکھی تھی، بس بہت ہوا تو وہ خفا ہو جاتے تھے۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو خاموشی تھی۔ پہلے وہم سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن کچھ دیر بعد وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ مگر اگلی صبح جب ناشتہ کرتے ہوئے بابا نے خود کہا کہ رات کو کوئی باتیں کر رہا تھا تو میرا وہم یقین میں بدل گیا۔ بھائی اور ماں نے بھی اس آواز کی تصدیق کی۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ دوپہر میں ہم سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے، ماں نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ اچانک سامنے رکھی الماری کا دروازہ زور سے کھلا اور بند ہوا، جیسے کسی نے پوری قوت سے بند کیا ہو۔ میں اور ماں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ چھوٹی گھبرا گئی تو ہم اس کا ڈر کم کرنے کے لیے ہنسنے لگے، مگر ہماری ہنسی کے پیچھے چھپے خوف کو ہم ہی جانتے تھے۔ ماں نے اسی وقت چھوٹی کو اکیلا چھوڑنے سے منع کر دیا۔ شام کو ابو آئے تو امی نے تمام باتیں بتائیں۔ شاید ماں اور بابا سمجھ گئے تھے کہ یہ مکان پچھلے کئی برسوں سے خالی کیوں تھا، مگر ہمیں مطمئن رکھنے کے لیے انہوں نے عام سا رویہ اختیار کیا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید گھر بند ہونے کی وجہ سے کوئی مخلوق آ گئی ہے جو دم کروانے سے چلی جائے گی، لیکن یہ تو بس آغاز تھا۔ اگلی رات جب ہم سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ماں نے دودھ گرم کرنے کے لیے چولہے پر رکھا۔ ہم سب کھانا کھا رہے تھے کہ میری نظر اچانک کچن کی طرف گئی اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بابا نے میری طرف دیکھا اور پھر کچن کی طرف دیکھا، لیکن تب تک دودھ کی پتیلی ہوا میں تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، وہ پتیلی پوری طاقت سے ہماری طرف پھینکی گئی۔ بابا نے جھٹ سے بائیں طرف لگا پردہ آگے کر دیا۔ پردے سے ہماری تو بچت ہو گئی، لیکن بابا کے ہاتھ پر تھوڑا کھولتا ہوا دودھ گرا اور ان کا ہاتھ جل گیا۔ دودھ کی پتیلی کا ہماری طرف پھینکا جانا، یہ بات ہمارے لیے بالکل بھی نظر انداز کرنے والی نہیں تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا، کیسے، کیوں اور کس نے کیا۔ کسی کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ بھائی نے فوری بابا کو سنبھالا اور چھوٹی مجھ سے چپک گئی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن اب کوئی جھوٹی تسلی دینا بیکار تھا۔ اس رات بابا اور بھائی ایک کمرے میں اور ہم تینوں ایک کمرے میں سوئے تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ بابا نے اگلے دن کسی کو بلایا جس نے پورے گھر میں دم کیا۔ ہمیں لگا اب سب ٹھیک ہو جائے گا اور جو بھی ہے ہمیں پریشان نہیں کرے گا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ جو بھی ہے وہ صرف گھر پر نہیں بلکہ صحن میں موجود درخت پر بھی ہے۔ 4 دن سب اچھا رہا۔ دوپہر میں صحن صاف کرنے گئی، بارش کے آثار دکھ رہے تھے۔ میرے پیچھے چھوٹی بھی آ گئی۔ وہ اور ہم باتیں کرنے لگے اور میں ساتھ ساتھ جھاڑو بھی دے رہی تھی کہ اچانک چھوٹی بولی، باجی اوپر دیکھیں۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو درخت پر ایک انسان بیٹھا نظر آیا، لیکن جس بات نے میرے ہوش اڑائے وہ یہ تھی کہ اس انسان کا سر نہیں تھا،
وہ بس درخت پر بنا کسی حرکت کیے بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی اس منظر کا خوف ختم نہیں ہوا تھا کہ اچانک درخت سے ایک سر زمین پر آ گرا۔ چھوٹی چیختے ہوئے اندر بھاگی اور میں اس کے پیچھے بھاگی۔ ماں ہماری آواز سن کے ہماری طرف آئی اور ہماری حالت دیکھ کر فوراً سمجھ گئی اور فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ حواس بحال ہوئے تو ماں کو بتایا، لیکن ہمت نہیں تھی کہ جا کر دیکھیں۔ ماں کے ساتھ صحن واپس آئے۔ صحن میں گئے تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہ سر اور نہ بنا سر والا انسان۔ یہ بات بابا اور بھائی کو بتائی تو بابا نے اسی وقت گھر بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس رات جیسے ہی بارش شروع ہوئی تو لائٹ چلی گئی۔ یہ کراچی کے لیے عام سی بات تھی، لیکن وہ رات ہمارے لیے عام نہیں تھی۔ ہم سب ایک جگہ بیٹھے تھے کہ اچانک بھائی کے کمرے سے کسی کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی غصے میں پریشان ہو کر چیخ رہا ہو۔ ہمیں اس وقت جو بھی آیت یاد تھی ہم نے پڑھنا شروع کر دی۔ بھائی اور بابا نے کمرے کا دروازہ کھولا تو آوازیں بند ہو گئیں، لیکن بھائی کا سامان بکھرا پڑا تھا اور کچھ کتابیں بھی پھٹ گئی تھیں۔ بھائی اور بابا کمرے میں ہی تھے کہ دوسرے کمرے سے آوازیں آنے لگیں۔ بابا نے فوراً اس کا بھی دروازہ کھولا تو ایک کالا سایہ نظر آیا جو پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ اب گھر میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ روکا جائے، لیکن اس وقت کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ چیخنے کی آواز کبھی کسی کمرے سے آتی تو کبھی کسی کمرے سے اور کبھی صحن سے آنے لگتی۔ ہمیں بس جو بھی یاد آتا تھا پڑھتے رہے۔ بارش تھوڑی رکی تو ہمارے گھر کی کسی نے بیل بجائی۔ بابا دیکھنے گئے تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن دور میدان کے پاس ایک آدمی کھڑا بابا کو دیکھ رہا تھا۔ ماں نے جانے سے منع کر دیا، لیکن بابا نے تسلی دی اور اس کے پاس گئے اور واپس آ کر بتایا کہ وہ ایک عجیب سی شکل کا آدمی تھا۔ چہرے پر مایوسی اور غصہ تھا۔ وہ بابا کو گھور رہا تھا۔ پوچھنے پر بولا، تم لوگوں کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ میری جگہ ہے۔ بابا نے بولا کہ ہم نے کسی کو پریشان نہیں کیا، تو وہ دوبارہ گھر کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہاں سے چلے جاؤ۔ بابا نے گھر کی طرف دیکھ کر جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ پھر بابا واپس آ گئے۔ اگلی صبح ہم نے گھر خالی کرنے کی تیاری کر لی۔ بابا نے اس معاملے کے حوالے سے قریب کے گھر والوں سے پوچھا تو سب نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ بس اتنا کہا کہ بارش کی وجہ سے لائٹ تو گئی تھی، لیکن انہوں نے کسی کے چلانے کی آوازیں نہیں سنی تھی۔ ہم نے سامان چاچو کے گھر میں بھیجا اور گھر چھوڑ دیا۔ بابا نے گھر کو تالا لگایا اور جب آئے تو ماں کو بتایا کہ جب تالا لگا رہے تھے تو گھر کے اندر سے کسی کی پھر سے آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی بہت خوش ہو اور جھوم رہا ہو۔